کہ فطرت کیا ہے؟ آیا فطرت مبدأ و منشأ ظلم ہے یا فطرت مبدأ و منشأ عدل ہے؟ فطرت خود معیار عدل ہے، وہ منشأ ظلم کیسے ہو سکتی ہے؟ فطرت خود معیار عدل ہے۔ اور یہ بات ایک نقطے سے واضح ہو جائے گی جب ہم غور کریں گے کہ عادلانہ معاشرہ برپا کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے یوں تو اصول سے لے کر فروع تک اور عبادات سے لے کر معاملات تک سب کچھ ہمیں تعلیم فرمایا، لیکن ایک خاص پروگرام بھی ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اور وہ خاص پروگرام کیا ہے؟ قیام عدل کے لیے، تاکہ انسان عدل پرور رہے، عدل شعار رہے، ستمگار نہ ہو جائے۔ یہ جو پروگرام پروردگار نے تعلیم فرمایا ہے، اس پروگرام کا نام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ کس لیے سکھایا گیا، کس لیے واجب قرار دیا گیا؟ یہ اس لیے واجب قرار دیا گیا تاکہ ہم ظالمانہ معاشرہ تخلیق نہ کریں، عادلانہ معاشرہ قائم رکھیں، اور جہاں ظلم دیکھیں اسے روکنے کی کوشش کریں۔ جہاں دیکھیں کہ کوئی فرد یا کوئی گھرانہ یا کوئی قوم یا کوئی ملت عدل سے ہٹی ہوئی ہے، وہاں جا کر سمجھائیں کہ یہ عادلانہ بات نہیں ہے، عدل یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ اگر دنیا میں یہ پروگرام زیر عمل رہے، انسان عمل کرتا رہے اس پر، تو یقین جانیے کہ یہی معاشرہ انسانی بہشتی معاشرے کا نمونہ بن جائے۔ لیکن ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بھی ترک کر چکے ہیں۔ یہاں پر ظاہر آج اس منبر پر، اس مقام پر، یہ آخری مجلس ہے اس سلسلے مجالس کی، اس لیے ذرا سے مطالب اور گزارش کر لوں اور آپ اسے اپنے حافظے میں رکھ لیجئے۔ معروف کو معروف کہتے کیوں ہیں؟ منکر کو منکر کہتے کیوں؟ یہ لفظ معروف کہاں سے آیا؟ لفظ منکر کہاں سے آیا؟ کس قدر بلاغت ہے زبان شریعت میں، اصطلاح سازی کے مقام پر بھی کس قدر بلاغتیں پیش نظر رکھی گئی۔ قرآن حکیم نے لفظ معروف و منکر استعمال کیا ہے، شریعت نے قرآن مجید سے معروف و منکر کی اصطلاحیں لی ہیں۔ یہ میں کئی برس قبل اس منبر سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید فقہ کی زبان میں نہیں نازل ہوا ہے، فقہ نے اپنی زبان قرآن مجید سے اخذ کی ہے۔ قرآن مجید فقہ کی زبان میں نہیں نازل ہوا ہے، فقہ کا علم بعد میں ڈیولپ ہوا ہے۔ قرآن مجید فطرت کی زبان میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید فطرت کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اب یہ بہت اہم جملہ ہے، اس پہ غور فرماتے رہیے گا، اگرچہ بہت سادہ طریقے سے عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ کی ذہانتیں اسے قبول فرمائیں گی اور اس پر غور کرتی رہیں گی۔ معروف زبان میں، ادبیات میں معروف کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فلاں شخصیت بہت معروف ہے۔ ہمارے زیر منبر آج ہمارے برادر عزیز القدر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نقوی صاحب تشریف فرمائیں۔ میں کہوں کہ یہ ایک بہت ہی معروف شخصیت کے حامل ہے۔ معروف شخصیت کی کیا معنی ہے؟ معروف شخصیت کی معنی ہے کہ یہ جانی پہچانی شخصیت ہے، لوگ انہیں دیکھ کر فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ جناب مولانا سلمان نقوی صاحب ہیں، معروف ہیں، اور لوگ مانوس بھی ہیں ان سے، انہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے کہ ایک نیک شخص کو دیکھا، ایک عالم شخص کو دیکھا، ایک متقی شخص کو دیکھا، دیکھ کر وحشت نہیں ہوتی، دیکھ کر انس پیدا ہوتا ہے۔ دو چیزیں، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی جانی پہچانی چیز کو دیکھتی ہے فطرت تو مانوس ہو جاتی ہے، انس کا احساس ہوتا ہے، وحشت نہیں ہوتی۔ انجانی چیز دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔
جانی پہچانی چیز دیکھ کر وحشت نہیں ہوتی. دیکھیے یہاں نفسیاتی گہرائیاں بھی ہیں. میں علم نفسیات کی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا, میں بہت سی اصطلاحات استعمال نہیں کرتا تاکہ زبان بوجھل نہ ہو. پھر بھی لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ میری زبان بہت بوجھل ہے. بہت سی اصطلاحیں استعمال نہیں کرتا, مطالب گزارش کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. یہ ایک بڑی نفسیاتی بحث ہے کہ جب آپ کوئی جانی پہچانی چیز یا جانی پہچانی شخصیت دیکھتے ہیں, جانا پہچانا چہرہ دیکھتے ہیں, تو آپ کو انس پیدا ہو جاتا ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, الفت پیدا ہوتی ہے, آپ کے اندر وحشت پیدا نہیں ہوتی. لیکن اگر انجانی کوئی چیز دیکھ لیں تو وحشت پیدا ہوتی ہے. جانی پہچانی شخصیت کے لیے آپ کہتے ہیں معروف شخصیت. کوئی موضوع ہو, آپ کہتے ہیں یہ بڑا معروف موضوع ہے, بڑا معروف عنوان ہے. اگر یہی معروف ذرا اور معروف ہو جائے تو مشہور بن جاتا ہے, اور مشہور اگر کم مشہور ہو تو معروف کہلاتا ہے. توجہ رہے, یعنی یہ سب میں کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ ادبیات میں اسم کی قسموں میں ایک اسم ہوتا ہے جسے اسم معرفہ کہتے ہیں, ایک اسم ہوتا ہے جسے اسم نکرہ کہتے ہیں. نکرہ کیوں کہتے ہیں؟ نکرہ کو نکرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک اسم عام ہوتا ہے, اس کی کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی, وہ خاص نہیں ہے, عام ہے. لیکن معرفہ کو معرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جانا پہچانا ہوا ہے, وہ معروف والی صفت اس میں موجود ہے, جانا پہچانا ہے. توجہ ہے برقرار آپ کو؟ جو چیزیں متن فطرت میں موجود ہیں اور متن شریعت میں موجود ہیں, جو عمل, جو خیال, جو فکر, جو قدریں, جو اعمال, جو افکار, جو نظریات متن فطرت میں, ہیومن نیچر میں موجود ہیں پہلے سے, اور لوح محفوظ میں موجود ہیں, متن دین میں موجود ہیں, متن شریعت میں موجود ہیں, ان کو کہتے ہیں معروف. یعنی وہ جانی پہچانی اشیاء ہیں, جانی پہچانی حقیقتیں ہیں, وہ معروف ہیں. جن سے فطرت انسانی فطری طور پر آشنا نہیں ہے وہ منکر کہلاتی ہیں. برائیاں منکر ہیں اس لیے کہ فطرت میں برائیاں نہیں پائی جاتی. نیکیاں معروف کہلاتی ہیں اس لیے کہ وہ فطرت میں پائی جاتی ہیں. عادل معروف ہے, ظلم منکر ہے. عادل معروف اس لیے ہے کہ فطرت اس سے آشنا ہے, ظلم منکر اس لیے ہے کہ فطرت اس سے آشنا نہیں ہے. امر بالمعروف یعنی وہ کام کرو جس سے تمہاری فطرت آشنا ہے. نہی عن المنکر یعنی وہ کام کیوں کرتے ہو جو تمہاری فطرت میں نہیں ہے.